پاکستان سمیت دنیا بھر کے اسلامی ممالک جو ہیں ان کے عوام اسلامی تہذیب و تمدن کی بجائے مغربی کلچر کو جو ہے وہ والا کلچر جو یورپین کلچر ہے وہ ان کو اٹریکٹ کرتا ہے. یہ بدقسمتی ہم کہہ سکتے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ اس یورپین کلچر کی جو آنسلاٹ ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے ہمارے ایمان کے مطابق، اور ہمیں ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے. ہمیں بتایا گیا ہے یہ صراط مستقیم ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کج روی ہے. اگر صراط مستقیم پر چلو گے تو آخرت میں کامیابی ہے. شیطان نے اللہ سے کہا تھا، ایک نوعیت کا چیلنج کیا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ورغلاؤں گا اور اس میں صرف وہ لوگ بچیں گے جو خالص ہوں گے دین کے حوالے سے. بات یہ ہے کہ انسان کی خلقت کا معاملہ جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ دیکھیے یہ جو ہمارا جسم ہے یہ مٹی سے بنا ہے اور اس کی تمام ضروریات مٹی سے آتی ہیں اور اس دنیا سے ان کا تعلق ہے، لہٰذا دنیا کی طرف رغبت آسانی سے ہو جاتی ہے. دنیاوی معاملات میں رغبت جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتی ہے. اچھا، روح کے جو تقاضے ہیں جو جسم کے تقاضوں کے بالکل برعکس ہیں وہ جو ہیں ان میں لگتی ہے مشقت زیادہ. میں مثال دیتا ہوں، انتہائی سرد موسم میں لحاف کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں جانا کتنا مشکل ہے. ظاہری طور پر جن پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے انہیں نہیں محسوس ہوتا، لیکن اصلاً اگر دیکھا جائے زمینی قائد کے مطابق تو کتنا تو انسان کی فطرت تو نہیں میں کہوں گا، جبلت یہ ہے کہ وہ آسانی ڈھونڈتا ہے، وہ اپنی اس جسمانی خواہش کی تکمیل ڈھونڈتا ہے. پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ انسان میں یہ سیکس کا جو مسئلہ ہے وہ بڑے زور آور طریقے سے رکھا گیا ہے، اور یہ ایک بڑا ہی وہ کہتے ہیں نا، فرائڈ کہتا ہے کہ سیکس کا جو جذبہ ہے وہ بھوک کے جذبے سے زیادہ طاقتور ہے. تو جب یہ جذبہ ابھرتا ہے تو ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ اس پر قابو ڈالے. اللہ نے اس کا ایک صحیح فطری اور نیک راستہ بتایا کہ کوئی مرد کسی عورت سے شادی کر لے، اور باقی سب اس کے علاوہ تمام راستے جو ہیں وہ برائی کے راستے ہیں، وہ غلط راستے ہیں، لیکن وہ آسانی سے دستیاب ہیں. تو انسان کا جس طرح کا یہ جسم بنا ہے نا، جو اس کی حیت ہے نا، اس کے مطابق اس کی شہوت کا جو معاملہ ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہے. تو وہ پھر اس طرف رخ کرتا ہے، اس طرف رجحان کرتا ہے، تو پھر اس میں آسانی، اس میں اٹریکشن نظر آتی ہے جو یورپ میں ہوتا ہے. اور جو اسلام پابندیاں لگاتا ہے، دیکھیے اسلام خدا نہ خواستہ جنسی خواہش کو دباتا نہیں ہے. اسلام جنسی خواہش کو ختم کرنے کا نہیں کہتا، وہ کہتا ہے اس کا صحیح راستہ اختیار کرو، اس کا چینلائز کرتا ہے شرعی راستے سے. یعنی اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں آزادی بھی ہے، پابندی بھی ہے. آزادیاں ہیں پابندی کے ساتھ. ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اس کا حق ہے، اس اپنی منکوحہ کے پاس جاتا ہے، لیکن یہ اس کی حد ہے. وہ اس کی منکوحہ ایک ہو یا ایک سے زائد ہوں، وہ ان کے پاس جا سکتا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن انسان کی جو سرشت میں یہ چیز یہ ہے کہ وہ یہ خاص طور پر مرد کا معاملہ کروں کہ اس کو دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہ ادھر ادھر منہ مارنے میں زیادہ بے باک ہوتے ہیں، اور اس چیز نے اب تو عورتوں کو بھی بہت بے باک کر دیا ہے. اور یہ جو نتیجہ نکل رہا ہے اسی بات کا ہے کہ نہ مرد کو حیا رہی ہے نہ عورت کو حیا رہی ہے. اور وہ معاشرہ اس لحاظ سے کیونکہ اٹریکٹیو ہے لہٰذا زیادہ تر لوگ اور آسان ہے اور انسانی خواہش کی تکمیل کرتا ہے جو اس کے اندر سے اٹھتی ہے آسانی سے، تو اس کی طرف رجحان ہوتا ہے اور اس میں بڑی رنگینی ہے، اور رنگینی جو ہے وہ آج کا انسان پسند کرتا ہے. اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا ایوب بیگ صاحب، اور آپ کی اجازت سے. ایک تو سوشل انجینئرنگ کا ایجنڈا یونائٹڈ نیشنز کا مغرب کی طرف سے ہی آیا ہوا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی حرکتیں جس طرح کا ایوب بیگ صاحب ذکر اور جس طرح کی ابھی UAE میں ہو رہی ہیں اور کچھ اور ممالک میں بھی ہو رہی ہیں،
وہ پہلے ڈھکے چھپے طور پہ ہوا کرتی تھی، اب سرکاری سرپرستی میں ہونا شروع ہو گئی ہیں. پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں. اچھا، اب یہی ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. ایک تو وہ کہ وہاں پہ تو یہ سرکاری سرپرستی میں شروع ہو چکی ہیں چیزیں. پاکستان میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں بترجہ اتم ہو رہی ہوں گی، لیکن یہاں پہ سرکاری سرپرستی یا رول آف لا، یعنی آپ کے قانون کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن کوشش مکمل ہے. جو استعماری قوتیں ہیں جو کہ یہ چاہتی ہیں، یونائٹڈ نیشن سب سے بڑا ان کا ٹول ہے. یونائٹڈ نیشنز کے تھرو انہوں نے کائرو میں کانفرنس کی 90s میں، اس کے بعد بیجنگ میں کی، اس کے بعد 2000 میں تو بیجنگ +1 جو کانفرنس تھی یونائٹڈ نیشنز کی باقاعدہ آسپیسز کے اندر ہوئی تھی، اور اس کے اندر جو چیزیں طے ہوئی تھی وہ اسی طرح کی تھیں کہ یہ بے حیائی وغیرہ، اور یہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے. سر جب آپ ٹولز کی بات کر رہے ہیں تو میڈیا سب سے بڑا ٹول ہے آج کے دور میں، اور اس کے بعد جو ہے یہ این جی اوز جو ہیں یہ بہت بڑا ٹول ہے. یہی میں ذکر آپ سے کر رہا ہوں. دیکھیے میڈیا اور این جی اوز 2000 کو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت یونائٹڈ نیشن یہ بات اپنا ایک روڈ میپ یا بلو پرنٹ کے طور پہ سامنے لے کے آ رہا ہے یونائٹڈ نیشن اس بات کو. اس سے لے کے آج تک 20 سال کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے کتنی ترقی کی ہوگی اس کام کے اندر. ان کی رپورٹس آتی رہتی ہیں، کبھی رینڈ کارپوریشن کی طرف سے، کبھی کارنیگی کی طرف سے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے ہم ساری رپورٹس کا ذکر کر سکیں. اجمالی طور پہ یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. اچھا، اب میڈیا کو بھی انہوں نے اس کے اندر استعمال کیا، اور آپ دیکھتے ہیں کس طرح ایکسپلوژن ہوا ہے میڈیا کا ان پچھلے، اور صرف مین سٹریم میڈیا کا نہیں، پھر سوشل میڈیا، پھر کس طرح پورنوگرافی کی انڈسٹری جو ہے وہ پھیلائی گئی ہے. اچھا، دوسری طرف یہ کہ جو جس طرح شراب کا ذکر آتا ہے یا اس طرح کی باقی حرام چیزوں کا ذکر آتا ہے، ان کے کس طرح کے ذرائع کھولے گئے، ان کو کس طرح نئے نئے نام دیے گئے، کتنی ورائٹیز اس کی پیدا کی گئی اور لوگوں کو اٹریکٹ کیا گیا اس کی طرف. کسی بھی ملک میں آپ اگر امریکہ کی ایگزامپل لے لیں، امریکہ میں ان کی سٹیٹسٹکس جو ہے، جو سرجن جنرل آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ وہ یہ کہے گا کہ یہاں اموات کی ایک بہت بڑی وجہ شراب نوشی ہے. لیکن وہاں پہ سب سے زیادہ جو اشتہارات ہوں گے ان میں سے ایک شراب کے اشتہارات ہوں گے. اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جب دبئی میں جائیں، اور یہ تو اب جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کو معلوم ہے کہ آپ جو ہی ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں ڈیوٹی فری شاپ پہ آپ کو پہلے شراب کی بوتلیں نظر آتی ہیں، تاکہ وہ آپ کا ایک طرف میلان ہو زیادہ. اور پھر وہ معاشرہ بھی اسی طرح جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کے اندر این جی اوز نے بہت بڑا کردار ادا کیا. این جی اوز فنڈنگ لے کے آ رہی ہیں، اور فنڈنگ لے کے کہاں سے آ رہی ہیں یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ وہ جو رینڈ کارپوریشن ہے یا وہ جو کارنیگی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر، بروکنگز ہے، اس طرح کی بہت ساری اور پیچھے سے زائنسٹ ہیں اور اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس چیز کو فنڈ کرتے ہیں. اور وہ این جی اوز آ کے پھر یہاں پہ کیا کام کرتی ہیں وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے، اور فاؤنڈیشن کے نام سے، کبھی اس نام سے، کبھی دوسرا نام سے. اور وہ کوشش یہی ہوتی ہے الٹیمیٹلی، اس سب کی کوشش الٹیمیٹلی یہی ہوتی ہے کہ مسلمان کے اندر جو روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی نہ کسی طرح نکال دو. اب کام یہ بنتا ہے ہم لوگوں کا بھی، سب سے پہلے تو حکمرانوں کا کام بنتا ہے کہ اس کے آگے باندھ باندھیں، علماء اکرام کا کام بنتا ہے اس کے آگے باندھ باندھیں، اور پھر عوام الناس کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ سمجھیں. میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے. عام انسان میرے جیسا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے مبرہ ہوں، یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے. میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں ان چیزوں سے بچوں جن کے بارے میں منع کیا گیا ہے. اور یہ کہ دجالیت کے بارے میں تو یہ بڑی صاف بات ہے کہ اس نے ہر وہ بری چیز جو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے، اس کو عام کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کا تو مطلب ہی ہے نا، دجالیت کا مطلب یہ دھوکہ دینا، اس نے فریب ظاہر کرنا ہے. اور وہ اس وقت اس کے فور شیڈونگ یعنی وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں چیزیں.